السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، ہمارا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کا حکم دیں اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے کرنے کو تو ہمیں اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے باز آنے سے ہمیں رکنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، ہماری کامیابی اسی چیز میں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اور آپ کے بتائے ہوئے حکم سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک قدم بھی انحراف کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے زیغ و ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے، پھر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کے اندر، خاص طور سے ملک ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو ایمانی غیرت ہونی چاہیے، ایمانی جذبہ، ایمانی شوق، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر آدمی برائی کو برائی سمجھ لے، اگر کسی برے کام کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، لیکن وہ احساس بھی نکل جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ ایمانی احساس، وہ غیرت مر جائے گی، وہ احساس نکل جائے گی، ایسا دور آئے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر سے دیکھ لیجئے، وہ ایمانی غیرت نہیں، وہ ایمانی احساس نہیں، ایمانی جذبہ نہیں، ایمانی غیرت نہیں۔ آج مسلمان برائیوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو بالکل منہمک کر لیا ہے، اپنے آپ کو بالکل لگا چکا ہے۔ بتاؤ، نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی کا قول، نبی کا فعل، اللہ کا حکم آج ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے پیروں سے روند ڈالا، اپنی آنکھوں سے نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، پٹھان فلم ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی فلمیں ہیں، چاہے وہ گندی فلمیں ہوں یا کسی بھی آدھار پر بنی ہوئی فلمیں ہوں، یاد رکھیے یہ سب گناہ کی چیز ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، جو کام کرنے کو ہیں وہ کرنا چاہیے۔ کہنے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کی ایک لمبی تعداد، ہماری بہن بیٹیوں کی ایک لمبی تعداد غیروں کے مقابلے میں تھیٹروں کے اندر، سنیما ہالوں کے اندر دیکھتی ہوئی نظر آئی، اور باقاعدہ ہمارے مسلمان بھائی باقاعدہ تھیٹر کے اندر بیٹھ کر فلم کو دیکھا، اس کے بعد اپنے مبارک اسٹیٹس کے اوپر اس فلم کو لگایا، دوست احباب تک بھی پہنچایا، اور ایک گناہ خود کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ کسی فلم کا ہٹ ہونا، کسی فلم کا فلوپ ہونا، کسی فلم کا ناکام ہونا، یہ مسلمانوں کی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہماری کامیابی 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، آپ کے سنت پر ہے، آپ کے ایک ایک حکم پر ہے۔ اگر ہم نے، یاد رکھو، اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا، آپ کی باتوں کو پامال کیا، آپ کی باتوں کو بھلا دیا، پھر یاد رکھیے زیغ و ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو گانے بجانے والی چیزوں کو میں تو مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ آج ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہم گناہوں کے اندر، خاص طور سے ٹی وی جیسی مہلک بیماری اور پکچروں کے اندر اور گانوں کے اندر اتنے ہم لگ چکے ہیں کہ نہ ہمیں قبر کا خوف ہے، نہ ہمیں عذاب کا خوف ہے، نہ ہمیں آخرت کا خوف ہے، نہ ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے،
بانسری کی آواز آئی، گانے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ساتھ میں تھے، ان سے پوچھا کیا گانے کی آواز بند ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی بج رہی ہے گانے کی آواز۔ تو پھر بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال لیا۔ جب وہ گانے کی آواز بند ہو گئی تو آپ نے اپنی کانوں سے اپنی انگلیوں کو نکالا۔ آج ہم بھی انہی کے امتی ہیں اور آپ کے امتی کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ گانا بجانا معیوب سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، برائی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو، آج کھلم کھلا یہ یورپ کی دین ہے، مغربی تہذیب کے ہم اتنے دیوانے ہو گئے کہ بیٹا بیٹی ساس بہو تب سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے فلم چلتا ہے، سامنے پکچر چلتا ہے، سنیما ہالوں کے اندر ایک ہی کرسی کے بازو میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور فلم چل رہا ہوتا ہے، بوسو کنال لپٹا چھپٹی سب کچھ چلتا ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ایمان کا اور یہ شوق ایمان کا، یہ غیرت ایمان کا نکل چکا ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے، یہ زمین کی پلٹیں کیوں نہ ٹکرائیں، پھر مسلمانوں پر تباہیاں کیوں نہ آئیں، مسلمانوں پر آفت کیوں نہ آئے، مسلمانوں پر آگ کے انگارے کیوں نہ برسے۔ آج سوچو میرے دوستو، ہم خود سوچیں کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہم خود کہاں جا رہے ہیں، کس نہج پر ہم چل رہے ہیں، کس تمدن اور تہذیب کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہی شیوا ہے؟ کیا ہمارا یہی مشغلہ ہے؟ یاد رکھو، ہر آدمی اپنے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے وہ نگراں ہے، اس کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج دیکھو، آج دنیا کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ برائی کے اندر، اس بیماری کے اندر، کوئی بھی فلم ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کا شریعت کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے، آج مسلمان اس کو کامیاب کرنے کے لیے، مسلمان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، خود ڈوب رہا ہے اور خود برائی کر رہا ہے اور دوسروں تک برائی کو پہنچا رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو لے ڈوبیں گے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ گانا بجانا اور بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج بہن بیٹیاں بہو سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے گندی گندی فلمیں اور نہ جانے کیسی کیسی فلمیں دیکھتی ہیں۔ آج ہمارے دل کے اندر ایمان کی چنگاری تک محفوظ نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر ایمان کی چنگاری تک بچا ہوا نہیں ہے، سب نکل چکا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے ایمانی جذبہ، ایمانی شوق اور ایمانی غیرت سب مٹ چکا ہے۔